کمزور لوگ سمجھتے ہیں کہ جب وہ ہمیں توڑتے ہیں تو تباہ کر دیتے ہیں، لیکن ہم اس توڑ پھوڑ سے جو تخلیق کرتے ہیں وہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اللہ سے شرم کیجیے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، اپنے ہر کام میں اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے، وہ کام چھپ کر کرو یا سب کے سامنے، اللہ سے شرم کرتے رہنا، کیونکہ وہ تمہیں اور تمہارے کاموں کو دیکھتا ہے۔ آزمائش کی حد۔ جب تم محسوس کرنے لگو کہ تم آخری حد تک آزمائے جا رہے ہو تو سمجھ جاؤ کہ تمہارے معاملے کا فیصلہ اور اللہ کی جانب سے مدد کا وقت یقیناً بہت قریب آ رہا ہے۔ بس تم اللہ کے حکم کے انتظار میں صبر کرتے رہو، کیونکہ اللہ تمہارے صبر کا اجر تمہیں ضرور دے گا اور تمہیں ایسا سکون دے گا کہ تمہیں کبھی نہیں لگے گا کہ تم تنہا ہو۔ اللہ کا وعدہ ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی مایوس نہیں ہونے دیتا۔ آپ عزت کے علاوہ سب کچھ دے کر کہتے ہیں اور چاہیے کیا انسان کو؟ آپ عزت کے علاوہ کچھ بھی نہ دے کر دیکھیں اور مجھے بتائیے گا اور کیا چاہتے ہیں انسان؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی بعض اوقات اللہ کی ناراضگی والا ایک لفظ کہہ دیتا ہے، وہ اس میں حرج نہیں سمجھتا، لیکن اتنا بڑا گناہ کا لفظ ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے 70 سال تک جہنم میں گر جاتا ہے۔ قرآن پاک کو ہمیشہ ترجمے کے ساتھ پڑھا کریں تاکہ آپ پر وہ سارے جھوٹ عیاں ہوں جو دین کے نام پر بولے جاتے ہیں۔ بیوی کو غلام بنانا یہ کلچر ہے، بیوی کا غلام بن جانا یہ لبرلزم ہے، بیوی کو بیوی سمجھنا یہ دین ہے۔ آنکھوں کی بینائی کا بل پابندی سے ادا کریں۔ انسانی آنکھوں کی اندرونی جانب اللہ رب العزت نے 26 کروڑ روشنی کے بلب رکھے ہیں جو کہ 14 لاکھ تاروں کے ذریعے دماغ سے منسلک ہیں۔ غور سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس پورے برقیاتی نظام کا بل صرف اور صرف ایک ہی مانگا ہے اور وہ ہے نظروں کی حفاظت۔ ہمیشہ خود کو سمجھوتے کرنا نہ سکھائیں، کبھی دل کی سننا بھی سکھائیں، کبھی آنکھیں بند کر کے ایک دم فیصلہ لے لینا بھی سکھائیں، کبھی زندگی میں صرف اپنی خوشی کے لیے تھوڑا سا پاگل پن کرنا بھی سکھائیں۔ پھر آپ جانیں گے کہ جو کہتے ہیں نا زندگی ایک بار ہی ملتی ہے، کیوں کہتے ہیں؟ ہمیں زمین پر ایک دوسرے کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے تاکہ ہم ایک دوسرے کو خیر کی راہ پر رکھ سکیں، انسان کو اللہ کے قریب کر سکیں، انہیں جنت کا مستحق بننے میں مدد دے سکیں، اور اگر ہم یہ آسانیاں تقسیم نہیں کرتے تو اپنی زندگی کے اہم عبادات سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ کسی کو اپنے جذبوں کا رازدار بنانے سے پہلے سوچ لیں کہ جب راز دل کی سرحدوں کو پار کر کے دوسروں کی سماعتوں کی شریک بن جائیں تو کئی بار اپنی حرمت کھو دیتے ہیں۔ کون جاننے سننے والے کا ظرف اتنا بلند ہو یا بھی نہیں، وہ آپ کے جذبوں کی قیمت جان سکے یا نہیں۔ کوشش کریں جہاں سے گزریں ایک اچھی یاد، اچھے الفاظ، اچھا رویہ اور کچھ میٹھی یادیں چھوڑ کر جائیں۔ ممکن ہے دوبارہ آپ کا وہاں سے گزرنا ہو۔ کچھ فیصلے 4 لوگوں میں نہیں ہوتے، 4 لفظوں میں ہوتے ہیں، 2 لمحوں 2 دلوں میں۔ نظر کے نامحرم ایک دستک سے دل کے محرم بن جاتے ہیں۔ دنیا کے قاعدے قانون تو چلتے رہتے ہیں، محبت کرنے والے اپنا قانون خود بناتے ہیں۔ تعلقات کو نبھانے کے لیے دو پیمان کی ضرورت نہیں ہوتی، ضرورت ہوتی ہے تو بس ایک دوسرے سے مخلص ہونے کی۔ تعلق چاہے دوستی کا ہو، محبت کا ہو، خون کا ہو یا احساس کا، کچھ بھی کہو، کچھ جملے، کچھ الفاظ، کچھ کتابیں انسان کے رازدار ہوتی ہیں، ان میں ہی تمہاری خواہش کا عکس ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ ناقدری رشتوں سے کیسے نپٹیں؟ جب بھی شوہر یا کسی رشتے کی طرف سے تکلیف پہنچے یا مستقل تکلیف ملتی ہو تو اپنے رب سے مستقل رابطے میں رہیں۔ جب کبھی موقع ملے تو لازماً 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ دعا ضرور کریں کہ میرے دل کو جو بھی تکلیف ہے اس کو دور کر دیں، اس کی تلافی فرما دیں۔ یقین مانیں اگر آپ کے چاروں طرف غم ہی غم ہو، رنج و کرب ہو، اپنی تحقیر کا، اپنی کم مائیگی کا، اپنی ذلت کا، شوہر کے زہریلے جملوں کا، سسرالی رشتوں کی ناقدری کا، لیکن اللہ تعالیٰ اس رنج اور تکلیف کو سلب فرما لیں، آپ کے دل سے نکال دیں تو تکلیف نہیں رہتی اور غم نہیں رہتا۔